الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. اے ایمان والو، جب تم کوئی معاملہ کرو قرضے کا یا کسی لین دین کا ایک مدت تک، تو فاکتبوا، بس اس کو اپنے پاس لکھ لو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب منشی انصاف کے ساتھ لکھے. وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ پاک نے اس کو تعلیم دی ہے. وَلْيَكْتُبْ، بس اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ آدمی جس کے اوپر حق ہے اور وہ اللہ سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس سے ذرا بھی کم نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، بس وہ آدمی جس کے ذمہ حق ہے، اگر وہ بے عقل ہے، پاگل مجنوں ہے، یا کمزور ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، یا وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پس اس کا ولی وہ انصاف کے ساتھ وہ لکھوا لے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے تم دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا کرو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس ایک آدمی اور دو عورتیں. مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان لوگوں میں سے جن کو تم گواہ کے طور پہ پسند کرتے ہو. أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، یہ کہ ان دو عورتوں میں سے ایک اگر بھول جائے گی، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلوا دے گی. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ وہ انکار نہ کریں گواہی دینے سے جب ان کو بلایا جائے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، اور نہ تم سستی کرو لکھنے سے. صغیراً او کبیراً، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. الی اجلی، ایک مدت تک. سورۃ البقرہ تیسرا سپارہ ہے، تو اس کی آیت نمبر 282 کا بعض حصہ تلاوت کیے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے الفاظ کے اعتبار سے. آدھی آیت تلاوت کی ہے، اور اس کو آیت مداینت بھی کہتے ہیں. معاملات والی آیت، لین دین والی آیت، قرضے والی آیت. قرض کے متعلق کچھ باتیں کل عرض کی تھیں. ان آیات میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اذا تداینتم بدین، ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تم کوئی معاملہ کرو، قرضے کا معاملہ ہو یا اور کوئی لین دین کا تمہارا معاملہ ہے، تو اس میں تم دو کام کر لو. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس لکھ لو. چونکہ ہر آدمی کا حافظہ جو ہے وہ اتنا قوی اور مضبوط نہیں ہوتا کہ اس کو بعد سال یاد رہ جائے، کئی مہینے تک وہ نہ بھولے. حافظے کمزور ہوتے ہیں انسان کے، انسان میں بھول ہے فطری طور پہ. تو بہتر طریقہ یہ ہے، قرآن مجید کا اصول اور شریعت نے ہمیں دستور یہ دیا، جو بھی معاملہ کر رہے ہو فاکتبوا، اس کو بس تحریراً لکھ لو. اب لکھنے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. اگر تھوڑے دن کا معاملہ ہے تو اپنے پاس کسی رجسٹر میں، کسی ڈائری میں، اور اگر کوئی زیادہ بڑا معاملہ ہے تو اس کے لیے تم اسٹامپ کروا لو جس کے اوپر گواہ ہوں، دستخط ہوں. جو بھی لکھنے کی آج کا صورتیں رائج ہیں، بہرحال وہ تحریری شکل میں تمہارے پاس معاملہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ کل کو اگر کسی کو بھول ہو جائے، کسی کو بات یاد نہ آ رہی ہو، تو وہ لکھا ہوا تحریر موجود ہوگی، تو اس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان لکھنے والا منشی، لکھنے والا کاتب، اس کو چاہیے کہ وہ عدل سے لکھے. جس آدمی سے تم تحریر لکھوا رہے ہو، تو لکھوانے والا اگر زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، تو جو عبارت اس نے اس کو بتلائی، جو معاملہ اس کو بتلایا، تو اس منشی صاحب کو چاہیے کہ صاف صاف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جو حق بات وہ لکھوا رہے ہیں وہی لکھ دے. ایسا جو ہے اس میں کوئی دجل سے کام نہ لے کہ ایک پارٹی سے کچھ پیسے لے کر وہ جو سامنے بیٹھا ہے مدعی، اس بیچارے کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو کوئی ایسی غلط عبارت لکھ دی، کوئی ایک ایسا درمیان میں جملہ گھسیڑ دیا
کہ اس ایک بات کی وجہ سے بیچارہ ساری زندگی روتا رہتا ہے. تو یہ منشی والا جو آدمی ہے، یعنی جس کا یہ شعبہ ہے لکھنے کا، عرض نویس ہوتے ہیں یا جو بھی لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں، یہ ویسے کسی آدمی کو پکڑ لیا کہ ہمارا معاملہ لکھ کر دو، تو اس آدمی کے لیے قرآن کہتا ہے بالعدل، بڑے انصاف سے کام لو. یہ معاملہ اگر آپ نے لکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات کا خوف رکھتے ہوئے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو یہ معاملہ لکھے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبْ، اور اگر کوئی پڑھا لکھا ہوا آدمی موجود ہے تو ایک آدمی کسی سے لین دین کر رہا ہے اور اس کو بلایا کہ ہمارا معاملہ لکھ دو، تو اس کاتب کو، اس منشی آدمی کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے. کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کاتب کو بھی تعلیم دی، کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو جیسے اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، اس کو شعور دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تو اگر کچھ لوگ ان سے کوئی چیز لکھوانا چاہیں تو یہ انکار نہ کریں، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو لوگوں کو معاملہ لکھ کر دے دیں. ولا یأبا کاتب، لکھنے والا آدمی انکار نہ کرے، ان یکتبا، لکھ کر دینے سے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، اللہ نے اس کو سمجھ بوجھ دی ہے، شعور دی ہے. فلیکتب، اس کو چاہیے کہ لکھ کر دے دے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ لکھوا لے وہ آدمی جس کے ذمہ حق ہے، یعنی مقروض آدمی جس سے کوئی چیز لے کر آ رہا ہے، کسی سے ادھار لیے ہیں، کوئی آپس میں معاملہ ہوا ہے، تو جس کے ذمہ حق ہے، اس سے مراد مقروض آدمی، تو اس مقروض آدمی کو، صاحب معاملہ کو چاہیے کہ یہ لکھوا لے. یعنی خود اگر پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اگر پڑھا لکھا ہوا ہے تو خود لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لے. اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو یہ عذر نہیں ہے کہ اب نہ لکھوائے اور یہ کہہ دے کہ مجھے تو لکھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. اگر خود نہیں لکھ سکتا تو املا کروائے، کسی اور بندے سے لکھوائے، اور یہ اس کے ذمہ ہے. علیہ الحق، جو مقروض ہے، جس نے کسی کا حق دینا ہے، قرضہ دینا ہے، اس کو چاہیے کسی اور سے لکھوائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس املا کروانے میں، یہ معاملہ لکھوانے میں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ڈر سامنے رکھے. یعنی جو معاملہ طے ہوا، جس کے جتنے پیسے دینے ہیں، ڈرنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ضرور لکھوائے. جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ کرو تو اس کو ضرور لکھو، تو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ کا ایک مطلب ضرور لکھوائے، دوسرا یہ ہے کہ صحیح سے لکھوائے. جو معاملہ طے ہوا، جس کے جتنے پیسے اس نے دینے اپنے پاس لکھ لے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، ذرا برابر بھی اس میں کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پس اگر وہ آدمی جس کے ذمہ حق ہے، جس نے پیسے دینے ہیں، وہ بے عقل ہے، پاگل مجنوں ہے یا کمزور ہے، تو اگر یہ صاحب معاملہ جس نے کسی سے کوئی چیز لی ہے یا اس کے ذمہ قرض ہے، اگر یہ سفیہ ہے، سفیہاً عربی کے اندر مجنوں، بے عقل آدمی کو کہتے ہیں، اگر اس کا عقل نہیں ہے، پاگل دیوانہ ہے، او ضعیفاً، یا وہ کمزور ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ نہیں لکھوا سکتا، یا ضعیف العمر آدمی ہے، بالکل بوڑھا انسان ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ منشی کے پاس چل کر جا نہیں سکتا، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، یا بوڑھا آدمی ہے جو چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، ہوا فلیملل، تو اگر یہ آدمی بے عقل ہے، یہ مقروض آدمی ضعیف ہے، یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا کسی حوالے سے، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار تو ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی ولی تو ہوگا. تو چھوٹا بچہ نہیں لکھوا سکتا، تو اس کا جو ذمہ دار آدمی ہے، جس کی یہ پرورش میں رہ رہا ہے، اس کا چاچا ہے، اس کا ماموں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس چھوٹے بچے کا معاملہ لکھوا لیں. یتیم بچے ہوتے ہیں بعض پرورش میں، ان کا اگر کوئی معاملہ ہے وراثت کا، لین دین کا، تو چھوٹا بچہ جو نہیں لکھوا سکتا یا کمزور ہے، ضعیف ہے، بوڑھا آدمی ہے، تو اس کا ولی، اس کا کوئی رشتہ دار وہ معاملہ لکھوائے. بہرحال ہر حال میں لکھوانا ضروری ہے. آج کل جو بہت زیادہ فسادات اور لڑائیاں ہوتی ہیں اور بعد میں بھول چوک ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر بد اعتمادی ہوتی ہے، اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے اس دستور کو چھوڑ دیا ہے. لکھنے کی ہمیں عادت نہیں ہے. کئی آدمی تو ایسے ہوتے ہیں کہ سالہ سال ان کی جیب میں قلم ہوتا ہی نہیں ہے. قلم جیب میں رکھنا چاہیے، چھوٹی سی ڈائری جیب میں رکھنی چاہیے. اگر کوئی وصیت ہے، کسی کا لین دین ہے، وہ جیب کے اندر ہر وقت موجود ہو، کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت ہمارا بلاوا آ سکتا ہے. تو اگر کسی سے ہم نے اگر پیسے لیے ہیں،
بعض دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آدمی کے علاوہ اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے اس دستور کی عادت بنانی چاہیے ہمیں، قرآن مجید کے اس حکم کو عمل میں لانا چاہیے، عملی زندگی میں لائیں کہ جون سا بھی معاملہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا آگے آ رہا ہے، صغیرن او کبیرہ، تو اس کو لکھ لو۔ تو پہلی بات، پہلا کام یہ ہے، ادھار کا معاملہ ہے اس کو لکھو، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ جب ایک ادھار کا معاملہ طے ہو رہا ہے، آپس میں کوئی لین دین طے ہو رہا ہے جس کی مدت کئی سال رکھ دی، 5 سال تک کوئی معاملہ ہو رہا ہے، 2 سال تک، 6 مہینے تک، جتنا بھی معاملہ ہے اس کے اندر دوسرا کام یہ کرنا ہے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد موجود نہیں ہیں، شہادت کا پہلا نصاب تو یہ ہے کہ 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہیں مل رہے تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر 1 آدمی اور 2 عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، تو شہادت کا نصاب، گواہی کا نصاب یہ ہے، کسی معاملے پہ گواہی دینی ہو تو اولاً تو 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد مہیا نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ محض عورتوں کی گواہی حدود میں اس طرح کے معاملات میں وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ولادت میں، رضاعت میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہونے میں یا دودھ پلانے میں، وہاں عورتوں کی گواہی اکیلے معتبر ہے۔ حدود میں خاص طور پہ جیسے حد زنا ہے، حد قذف ہے، جہاں کوڑے لگتے ہیں، یا قصاص وغیرہ کے جو شدید معاملات ہیں، حساس، جس میں کسی کے اوپر حد لگنی ہوتی ہے، وہاں عورتوں کی گواہی بالکل جائز نہیں ہے، وہاں صرف مرد ہوں۔ حد زنا میں بعض دفعہ جو قاضی کے سامنے یہ گواہ آتے ہیں تو ایسی عبارت کے ساتھ وہ گواہی زنا کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ الفاظ عورت حیا کی وجہ سے اپنی زبان پہ لانا مناسب نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ جس آدمی نے دیکھا ہے کسی کو زنا کرتے ہوئے تو صریح الفاظ کے ساتھ اس نے جا کے آگے وہی بات نقل کرنی ہوتی ہے، تو عورتیں وہ الفاظ اپنی زبان پہ لانا ان کے لیے حیا جو ہے درمیان میں رکاوٹ ہوتا ہے، اس لیے حدود میں تو عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں ہے۔ باقی نکاح، طلاق، دیگر جو معاملات ہیں اس میں اولاً 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، خالص عورتوں کی گواہی وہ معتبر نہیں ہے۔ ممن ترضون من الشہداء، یہ جو گواہ تم نے لانے ہیں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، یہ وہ لوگ ہوں جن کو گواہ کے لیے تم پسند کرتے ہو۔ پسند کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی میں دیکھو کہ وہ عادل آدمی ہونا چاہیے۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ سچا آدمی ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اس کے ذمہ زندگی میں کبھی ایک نماز بھی اس کے ذمہ نہ ہو، قضا کر چکا ہو، اور لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات درست ہوں، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ اگر 1 مرتبہ بھی کسی نے جھوٹ بولا ہے تو فقہاء نے لکھا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اس کی عادت ہے جماعت چھوڑ دینے کی، تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، الا یہ کہ کبھی عذر کے ساتھ اس کی نماز رہ جائے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو گلی کوچے کے اندر، بازار کے اندر چلتے پھرتے کھاتا پیتا ہے اور راستے کے قریب جا کر ایسے پیشاب کر دیتا ہے، یعنی ایسا کوئی آدمی جو گھٹیا کام کرے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ ایسا کوئی بندہ، ایسا مسلمان جو ہر وقت کبوتر اڑانے کے شوق میں کبوتر ہی اڑاتا رہتا ہے۔ کبوتر پالنا یہ تو شرع نے اس کی گنجائش لکھی ہے، انس حاصل کرنے کے لیے یا بچے پیدا کروانے کے لیے کبوتر پالنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو کبوتر اس لیے پالتے ہیں، پھر چھتوں پہ اڑاتے ہیں، شور مچاتے رہتے ہیں، تو اس طرح کے کام کرنے والا، شطرنج کھیلنے والا، جوا کھیلنے والا، جو صوم صلات کا پابند نہ ہو، ایسے آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان تذل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ جو میں نے آپ کو نصاب بتلایا ہے وہ شرعی اعتبار سے تو گواہ ایسا ہونا چاہیے، اور آج کل ایسے گواہ بہت مشکل سے ملتے ہیں کہ جس کے اندر یہ ساری جو ہے وہ شرائط پائی جا رہی ہوں۔ تو 2 عورتوں کی گواہی کا حکم اس لیے ہے ان تذل احداہما، عورتیں جو ہوتی ہیں یہ ناقصات العقل ہوتی ہیں، ناقصات العقل بھی ہیں اور ناقصات الدین بھی ہیں، تو ممکن ہے کہ ان میں سے ایک عورت گواہی دیتے ہوئے کوئی بات بھول جائے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اصل جو مدعا ہوتا ہے، اصل بات ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے، تو باتوں نہیں ہونے کی وجہ سے دوسری باتوں میں لگ جاتی ہیں، تو ممکن ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ گواہی دیتے ہوئے بھول جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو دوسری عورت اس کو یاد دلوا دے گی۔ اس لیے عورتیں 2 ہوں تاکہ ایک کو بات بھول جائے تو دوسری عورت جو ہے وہ صحیح طرح بات کو نقل کرے گی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، آگے فرمایا کہ گواہ جب اس سے گواہی طلب کی جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ گواہی گواہ کے پاس ایک امانت ہے، اور اگر اس نے ایک معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
تو گواہی نقل کرنا اس کے ذمے ہے، واجب ہے۔ ولا یأبا، وہ گواہی دینے سے ہرگز انکار نہ کرے۔ اگر کوئی معاملے کے اندر اس کا رشتہ دار ہے، اس کا کوئی بھائی ہے، اگر گواہی اس کے خلاف ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ حق سچ، جو بات اس نے دیکھی ہے سچ سچ بتا دے۔ گواہی چھپانا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم معاملہ کر رہے ہو صغیرا او کبیرہ، وہ معاملہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ کروڑوں کا معاملہ ہے یا سینکڑے کا، وہ زیادہ مدت کے لیے ہے یا تھوڑا دن کے لیے ہے، ولا تسأموا، تو معاملات کو لکھوانے میں تم لوگوں نے سستی نہیں کرنی، الی اجلی، جب تم ایک مدت تک معاملہ کر رہے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے ہمیں دو باتوں کو حکم دیا اور آخر میں فرمایا کہ ان باتوں میں سستی مت کرو۔ پہلی بات کہ جو بھی تم معاملہ کرو تو اس کو اپنے پاس لکھ لو، اور دوسری بات یہ ہے کہ معاملات کرتے وقت گواہ بھی بنا لو۔ اور اس متعلق باقی باتیں جو ہے انشاءاللہ کل کے درس میں۔